السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جو اپنی خوبصورتی، خوشحالی اور پرامن ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور اپنی شاندار اسلامی ثقافت، قدرت حسن اور ترقی یافتہ معیشت کے بدولت دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کا رقبہ چھوٹا ہے لیکن قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور گیس کے دولت سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک سرسبز جنگلات، خوبصورت مساجد اور شاہی محلات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے سڑکیں صاف ستھرے اور شہر جدید طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس ملک کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں عوام کو صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا جزیرہ نما ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں بے حیائی عام ہے۔ یہاں کے لوگ روزانہ نئی یورپی لڑکیوں کے ساتھ اپنے راتیں رنگین کرتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین کاریں بھی اسی ملک میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جنوب مشرقی ایشیا میں بحیرہ جنوبی چین کے کنارے آباد ایک مسلم ملک برونائی کی، جس کا رسمی نام برونائی دارالسلام ہے، یعنی امن و سکون کی جگہ۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے تمام معلومات اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، برونائی کا سرکاری نام برونائی دارالسلام ہے۔ یہ ملک اپنے محدود آبادی، بمثال قدرتی وسائل اور تیل و گیس کے دولت کے بدولت دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ برونائی دارالسلام جنوب مشرقی ایشیا کے چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے، مگر یہاں کی معیشت اور معیار زندگی دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ برونائی دارالسلام کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ ماضی میں یہ ایک عظیم سلطنت تھا جو تجارت اور ثقافت کے میدان میں معروف تھا۔ برطانوی راج کے بعد 1984 میں آزادی حاصل کی گئی، جس کے بعد ملک نے تیل و گیس کی دولت کے ذریعے نمایاں ترقی کی۔ آج برونائی اپنی اسلامی روایات اور جدید ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ دوستو، برونائی کی کل آبادی صرف تقریباً 4.3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا رقبہ تقریباً 5765 مربع کلومیٹر ہے۔ اگرچہ رقبے اور آبادی کے اعتبار سے یہ ملک بہت چھوٹا ہے، مگر یہاں کا شہری نظام جدید اور مربوط ہے۔ برونائی کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے، جہاں جدید طرز زندگی، اعلیٰ سہولیات اور بین الاقوامی معیار کے انفراسٹرکچر کی جھلک ملتی ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت بندر سری بگاون ہے، جو برونائی کی سیاسی، معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہاں تاریخی عمارتیں، شاندار مساجد اور جدید طرز کی عمارات ایک حسین امتزاج پیش کرتی ہے، جس سے اس ملک کی قدامت اور ترقی دونوں کا پتہ چلتا ہے۔ برونائی کا قومی کھیل سپاک تکرو ہے، جو نہ صرف مقامی نوجوانوں میں بہت مقبول ہے بلکہ روایتی کھیلوں کو جدید انداز میں پیش کرنے کے ایک مثال بھی ہے۔ یہاں کے کھلاڑی عالمی مقابلوں میں اپنے جوش و جذبے کا لوہا منواتے ہیں، اور ملک بھر میں کھیلوں کے زبردست مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، برونائی دارالسلام کی معیشت کا بنیادی دار و مدار تیل و گیس کی برآمدات پر ہے، جس کی بدولت ملک دنیا کی خوشحال ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں کا GDP فی کس دنیا بھر میں بلند ترین سطح پر شمار کیا جاتا ہے، جس سے مقامی عوام کو اعلیٰ معیار زندگی اور بہترین سہولیات میسر ہے۔ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہے، اور برونائی کی معاشرتی و ثقافتی روایات میں اسلامی تعلیمات کا گہرا اثر نمایاں ہے۔ ملک میں مذہبی رسومات اور تہوار نہایت عقیدت اور وقار کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور مقامی لوگ اپنی قدیم روایات اور ثقافت کا بھرپور احترام کرتے ہیں۔ برونائی دارالسلام کی قومی زبان ملے ہے، جسے سرکاری کاموں اور روزمرہ گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی بین الاقوامی رابطوں کے لیے بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، جبکہ چینی اور عربی زبانیں بھی مقامی کمیونٹیز اور مذہبی تقریبات میں اپنا جگہ رکھتی ہے۔ یہ زبانوں کا امتزاج برونائی کو ایک کثیر الثقافتی معاشرہ بناتا ہے، جہاں روایتی اور جدید طرز زندگی ہم آہنگ ہے۔ دوستو، برونائی میں شادی کی تقریبات قدیم روایات اور جدید رسومات کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔
شادی کا آغاز عقد کے رسم سے ہوتا ہے، جہاں دونوں خاندانوں کے بزرگ اپنے برکتیں پیش کرتے ہیں اور نیک تمنائیں دیتے ہیں۔ اس موقع پر مہمانوں کو خصوصی دعوتیں دی جاتی ہے اور روایتی موسیقی و رقص کی محفل سجتی ہے۔ شادی کے دن مرد عموماً روایتی بگاون پہنتے ہیں، جبکہ خواتین خوبصورت بایون یا جامی پہن کر اپنی شناخت کو اجاگر کرتی ہے۔ رنگین تقریب میں خصوصی پکوان، میٹھے اور مزیدار کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو مہمانوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ برونائی دارالسلام کی سرکاری کرنسی برونائی ڈالر یعنی BND ہے، جو ملک کی مستحکم معیشت اور تیل و گیس کے شعبے کی بدولت عالمی منڈیوں میں قابل قدر ہے۔ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق ایک برونائی ڈالر تقریباً 210 پاکستانی روپے اور 61 بھارتی روپے کے برابر ہے، جو برونائی کے مالی مضبوطی اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ برونائی دارالسلام کی معیشت کا بنیادی دارومدار تیل و گیس پر ہے۔ ملک اپنی برآمدات میں بنیادی طور پر خام تیل، قدرتی گیس اور ان سے منسلک مصنوعات شامل کرتا ہے، جو اسے عالمی منڈی میں ایک مضبوط مالی حیثیت فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف برونائی اپنے درآمدات میں صنعتی مشینری، ٹیکنالوجی کے آلات، خوراک اور دیگر ضروری صارف اشیاء کو شامل کرتا ہے تاکہ ملکی صنعتوں اور شہروں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ دوستو، برونائی کے اگر سیزنز کی بات کی جائے تو برونائی دارالسلام کا موسم بنیادی طور پر گرم اور مربوط رہتا ہے، کیونکہ یہاں کا کلائمیٹ ٹراپیکل رین فارسٹ کا ہے۔ درجہ حرارت عام طور پر 24 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور سال بھر میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ یہاں واضح 4 موسم نہیں ہوتے، لیکن فروری سے اپریل تک نسبتاً خشک موسم دیکھا جا سکتا، جبکہ نومبر سے جنوری کے مہینوں میں مونسون کی شدت سے بارشیں برساتے ہیں، جو ملک کی سرسبز فضا کو مزید فروغ دیتا ہے۔ برونائی دارالسلام میں زرعی پیداوار محدود ہے، کیونکہ ملک کے جغرافیائی اور موسمی حالات بڑے پیمانے پر گندم اور مکئی کی کاشت کے لیے سازگار نہیں ہے۔ یہاں کچھ مقامی سبزیاں اگائی جاتی ہیں جو مقامی ضروریات کو پورا کرتی ہے، مگر گندم اور مکئی جیسے بنیادی اناج زیادہ تر درآمد کیے جاتے ہیں۔ حکومتی سطح پر زرعی پیداوار میں بہتری لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں برونائی عالمی منڈی سے ان مصنوعات کو خرید کر اپنے غذائی استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ برونائی اور پاکستان کے معیاری وقت میں 3 گھنٹے کا فرق ہے، کیونکہ برونائی کا وقت UTC+8 جبکہ پاکستانی وقت UTC+5 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں دوپہر کے 12 بج رہے ہوں گے تو برونائی میں شام کے 3 بج رہے ہوں گے۔ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ برونائی جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور اس کا ٹائم زون پاکستان سے بالکل الگ ہے۔ اس وقت کے فرق کی وجہ سے پاکستان سے برونائی جانے والے افراد کو اپنی گھڑیاں 3 گھنٹے آگے کرنی پڑتی ہے، جبکہ برونائی سے پاکستان آنے والے افراد کو گھڑیاں 3 گھنٹے پیچھے کرنی پڑتی ہے۔ اس فرق کا اثر کاروباری اوقات، پروازوں کے اسکیجول اور آن لائن میٹنگز پر بھی پڑ سکتا ہے، لہٰذا دونوں ملکوں کے درمیان وقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حسن البلقایہ برونائی دارالسلام کے موجودہ حکمران ہیں، جنہوں نے ملک کی معیشت، تعلیم اور صحت کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ ان کی قیادت میں برونائی نے عالمی سطح پر اپنی منفرد پہچان بنائی ہے اور وہ دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دی گئی ہے، جس سے ملک میں استحکام اور ترقی کے نئے دروازے کھلے ہیں۔ دوستو، سلطان حسن البلقایہ کی شاندار زندگی کی کہانیاں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کے پاس دنیا بھر کی جدید ترین اور مہنگی گاڑیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے، اور ان کا ذاتی جہاز اور یاٹ بھی عیش و عشرت کا شاہکار ہے۔ ان کے محل کے طرز تعمیر میں قیمتی فن پارے اور تاریخی نوادرات کی جھلک ملتی ہے، جو ان کے بے پناہ ذوق اور ثقافتی ورثے کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ذاتی عجائب گھر ہے، جہاں دنیا بھر سے جمع کی گئی نایاب اشیاء محفوظ ہے، جو سلطان کی عظمت اور انفرادیت کو مزید تقویت دیتی ہے۔ برونائی دارالسلام اپنی خوشحالی، قدرت حسن اور اسلامی ورثے کی وجہ سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے عوام کو اعلیٰ معیار زندگی میسر ہے اور ملک کی ترقی تیل و گیس کے وسائل پر مبنی ہے۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی اور پرامن ماحول دیکھنا چاہتے ہیں تو برونائی بہترین جگہ ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ معلوماتی سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔